صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد 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 صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
خطبے میں نے قرآن کریم کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے جماعت پر یہ واضح کیا تھا کہ جہاں تک قرآنی تعلیم کا منشا اور مدعا ہے، کوئی حکومت بھی جو انصاف سے آ رہی ہو اسلامی حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی، اور کوئی عدالت بھی جو انصاف سے آ رہی ہو شرعی عدالت کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ اس سلسلے میں ایک اسلامی کہلانے والی حکومت میں جو کچھ انصاف کے نام پر ہو رہا ہے، اس کی چند مثالیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج میں ایک ایسی عدالت کا ذکر کرتا ہوں جو شرعی کہلاتی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ انصاف کے مطابق کام کر رہی ہے یا انصاف سے تہی ہے۔ اگر یہ قطعی طور پر ثابت ہو کہ وہ عدالت انصاف پر قائم نہیں، تو قرآن کریم کی بات مانی جائے گی، اس عدالت کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا، اور ہرگز کسی ایسی عدالت کو شرعی عدالت نہیں کہا جائے گا کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کی روح سے انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتی۔ ہمارا جو معاملہ بعض احمدی وکیلوں نے پاکستان میں قائم کردہ ایک شرعی عدالت میں پیش کیا، اس کے تفصیلی فیصلے کا تو بھی انتظار ہے، اور جب بھی وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا یہ ان وکلاء کا کام ہے جنہوں نے ابتداً مقدمہ پیش کیا تھا، جو یہ فیصلہ کریں کہ آیا اس کی اپیل کسی بالا عدالت مثلا سپریم کورٹ میں کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور جو دلائل وہ دیں گے ان کو دیکھیں کس حیثیت سے ان دلائل کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔ میرا یہ کام نہیں، میں تو صرف اس حصے سے متعلق بیان کروں گا کہ آیا اس عدالت کا فیصلہ قرآن کی روح سے مبنی پر انصاف ہے یا نہیں۔ اگر انصاف پر مبنی نہیں ہے تو اس کا یہ حق بہرحال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شرعی عدالت سمجھے۔ فیصلے کا جو خلاصہ انہوں نے بڑا افسر تفریح میں فوری طور پر لکھ کر دیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا گیا، جماعت احمدیہ کو کسی بنیادی حق سے محروم نہیں کیا گیا، اور حکومت جماعت احمدیہ کو اجازت دیتی ہے کہ بانی سلسلہ علی احمدیہ کو چاہو تو نبی تسلیم کرو، شوق سے کرو، اور مسیح موعود مانتے ہو تو بے شک مانو۔ جب یہ دو باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے کہ تم اپنے سلسلے کے بانی کو نبی بھی یقین کرو اور مسیح موعود بھی تسلیم کرو، تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے بنیادی حقوق میں دخل اندازی ہو رہی ہے؟ یہ ہے خلاصہ اس منطق کا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے کچھ مخفی پہلو بھی ہیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں یہ تو حق ہے بنیادی طور پر کہ بانی سلسلہ علی احمدیہ کو نبی تسلیم کر لو، لیکن نبی کے لوازمات اس کے متعلق استعمال نہیں کرنا۔ نبی جس چیز کو کہا جاتا ہے اس کے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نتیجہ بھی اس کے بارے میں ہم تمہیں اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مثلا جب کوئی انسان کسی کو نبی تسلیم کرتا ہے تو اس کے متعلق مسنون دعائیں جو نبی کے لیے ثابت ہیں قرآن سے بھی اور سنت سے بھی، وہ خود بخود زبان پر آتی ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر کوئی شخص کسی نبی کا ذکر نہیں کرتا، تو عدالت کہتی ہے دیکھو ہم نے تمہیں بنیادی حق سے تو معلوم نہیں کیا، نبی تو تسلیم کرنے دیا، ہاں نبی کے لوازمات ہم نہیں مانیں گے،
نبیوں والا سلوک نہیں کرنے دیں گے، اس سے صرف نبی تسلیم کرنے دیں گے، اور تمہارے بنیادی حق پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں نبی جس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اس کی تعلیم پر بھی عمل کیا جاتا ہے، لیکن ہم تمہیں نبی تسلیم کرنے کی تو اجازت دیتے ہیں، اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ وہ تعلیم کیا ہے جس کو ہم نے نبی تسلیم کیا، اس نے ہمیں کیا کہا؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے، وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں۔ ایام صلح صفحہ 86-87۔ جس کو نبی سمجھتے ہو اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرنا، یہ اعلان کر دیا۔ لیکن جس کو ہم نبی سمجھتے ہیں وہ تو یہ کہتا ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک مساجد پر اگر لکھنے کی اجازت نہ ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں انصاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، 100% قرآن اور سنت کے مطابق تم سے معاملہ کیا جا رہا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حکومت کے نمائندوں کے ساتھ پولیس اور بعض دفعہ فوج کے سپاہی آئے ہیں، اور احمدیوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ اپنی مساجد پر سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا مٹا ڈالیں، اور بلا استثناء ہر موقع پر احمدی نے یہی جواب دیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹائیں گے، نہ تمہارے ملا کو مٹانے دیں گے، جو کچھ قیامت سر پہ گزرتی ہے گزرے، جو تم نے کرنا کرو۔ ہاں اگر حکومت اپنے ہاتھ سے مٹانا چاہتی ہے، اپنے کارندوں کے ذریعے مٹوانا چاہتی ہے تو کرے خود، ہم یہ لعنت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حکومت کے نمائندوں نے یہ لعنت قبول کی اور اپنے ہاتھوں سے کلمات طیبہ کو مٹایا گیا۔ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 20 ایسی مثالیں۔ اور ابھی عدالت عالیہ شریعہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں، عین شریعت کے منشا کے مطابق ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کا نعوذ باللہ من ذالک قرآن پر ایمان نہیں تو یہ حق تو تم دے چکے کہ حضرت مرزا صاحب پر ایمان ہے اور ان کی تعلیم پر ایمان ہے، تو ان کی تعلیم تو وہ ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، اس میں تو سب سے اول کلمہ طیبہ ہے، اور پھر نماز اور اس کے لوازمات ہیں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ تمہیں حضرت مرزا صاحب کو نبی ماننے کی تو اجازت ہے، لیکن جب وہ کہیں اب مسجدیں بناؤ تو مسجد کو مسجد کہنے کی اجازت ہے، اس کا نام گرجا رکھ لو، مندر رکھ لو، جو بھی چاہو پسند کرو، لیکن مسجد نہیں کہہ سکتے، حالانکہ تمہارے امام نے تمہیں مسجد ہی بنانے کے لیے کہا ہے۔ اذان کے متعلق امام کا حکم ہے تو تم نے نہیں مانا، اس کی بجائے کوئی ڈھول بجاؤ، کوئی سور پھونکو، جو چاہو کرو، لیکن بہرحال اذان نہیں دینی، اس سے پیچھے نہیں ہو رہی۔ تو ہر وہ حق جو نبوت کا ہے وہ چھین لیا گیا، اور محض نام میں نبی تسلیم کرنے کے حق کو یہ کہتے ہیں یہ عین شریعت اسلامیہ کے مطابق
مبنی بر انصاف فیصلہ ہے۔ اس کی مثال تو بالکل وہی بنتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تمہیں انسان کا بنیادی حق دینے پر کوئی اعتراض نہیں رکھتا، تم ہر انسان کے بنیادی حق سے حق کو استعمال کرنے کے مجاز ہو، لیکن اس کی تشریح یہ ہے، میں جب کہتا ہوں کہ تم انسان کہلانے کے مجاز ہو، انسانی حقوق رکھنے کے مجاز ہو، تو میری تشریح یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھ سکتے ہو، اور یہی مراد ہے انسانی حقوق سے، لیکن تم انسانوں والی خوراک نہیں کھا سکتے، تمہیں کھانا پڑے گا گھاس پھوس اور وہ غذا جو جانور کھاتے ہیں ہر قسم کی، وہ استعمال کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انسان کہلانا اور بات ہے، یہ حق ہے تمہارا بنیادی، اس سے ہم تمہیں باز نہیں رکھ رہے، لیکن انسانوں کی طرح کھانا کھانے لگ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کہلانے کا سمجھنے کا حق ہم تمہیں دیتے ہیں، لیکن انسان کہلانے کا حق بھی نہیں دیتے۔ مکاح نہ کرو اپنے آپ کو انسان، کیونکہ اس سے انسانوں کو تکلیف ہوگی۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم انسان سمجھو اپنے آپ کو، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ زبان استعمال کرو، کیونکہ کلام کرنا تو انسان کا کام ہے، اور ہم تمہیں کسی حق سے معلوم نہیں کر رہے۔ دیکھو ہم تمہیں کہتے ہیں تم اپنے آپ کو انسان سمجھو، لیکن بولنا نہیں انسانوں کی طرح۔ ہم تمہیں کہتے ہیں تم انسان سمجھو، مگر انسانوں کی طرح لکھنا بھی نہیں، کیونکہ قلم استعمال کرنا جانور کو کب ہم نے حق دیا ہے؟ جانور کا تو کام ہی نہیں ہے کہ قلم کا کام ہے۔ ہنسنا انسان کا کام ہے، ہم تمہیں حق دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھو، مگر ہنسنے کا حق نہیں دیتے۔ ہر وہ حق جو انسان کا ہے وہ چھین لیا اور انسان سمجھنے کی اجازت دے دی، اور فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں کسی بنیادی حق سے محروم نہیں۔ اب اس کو انصاف کہیں گے یا ظلم کہیں گے، یہ فیصلہ کرنے کا ایک طریق ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ تو سوچیں کہ عقلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ دنیا میں پہلے بھی انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے، مگر اتنی بے وقوف، اتنی پاگل قوم پہلے کبھی نہیں آپ نے دیکھی۔ ہر چیز الٹ گئی ہے، جہالت کی حد ہے کہ انسان سمجھنے تمہیں دیں گے اپنے آپ کو، لیکن ایک کام بھی انسانوں والا نہیں کرنا، اس سے انسانوں کی دل آزاری ہو۔ انسان سمجھیں گے کہ یہ بھی گویا ہم جیسا ہو گیا ہے، یہ تکلیف ہے ساری۔ یہ تو بائبل کی تعلیم لگتی ہے، قرآن کی تعلیم تو نہیں لگتی، اور بگڑی ہوئی بائبل کی تعلیم لگتی ہے، کیونکہ سچی بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ پیدائش میں جو رویہ آج کی شرعی عدالت ہم سے لے رہی ہے، وہ حضرت آدم کے زمانے میں نعوذ باللہ من ذالک خدا نے آدم سے یہ رویہ اختیار کیا، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہو گیا، یعنی ہم سے مراد خدا اور فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعوذ باللہ من ذالک بائبل کے بیان کے مطابق اتنا بڑا اندھیر ہو گیا ہے کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ کھا لے، کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اگر وہ آگے بڑھ گیا اور زندگی بخش کوئی پھل کھا گیا تو پھر تو ہم بالکل ہی مارے جائیں کہ آدم زندہ ہو جائے۔ یہ تعلیم جو انسانی فہم سے بالا ہے، اور ہر صاحب فہم یقین رکھتا ہے کہ لازماً یہ بعد میں کسی جاہل آدمی کی بنائی گئی، یہ تعلیم بائبل میں خدا کی طرف منسوخ کی ہوئی۔ یہ تو سمجھ آ سکتی ہے کہ کسی جاہل انسان نے بنائی ہو، لیکن پہلے اس سے چند سال پہلے تک مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کرتی تھی وہ کس قسم کے انسان ہوں گے جنہوں نے ایسی احمقانہ تعلیم بنائی ہو۔ اب سمجھ آ گئی
کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں. جب تک دیکھا نہ جائے اس وقت تک کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ چل سکتا ہے. باقی تو نظریاتی باتیں ہیں. وہ جو قصے تھے کہ ضرور کسی نے بنایا ہوگا یہ بات، یہ معاملہ. ایسے بھی انسان ہو سکتے ہیں جو ایسی ایسی جاہلانہ تعلیمیں بنا کر خدا کی طرف منسوخ کر دیں. تو ان قصوں کو حقیقت میں دیکھا آج ہم نے. آدم کا زمانہ لوٹ آیا ہے اور ویسی باتیں بنانے والے انسان اور پھر خدا کی طرف منسوخ کرنے والے آج بھی ویسے ہی ہیں. آج بھی ان باتوں کو بنا کر خدا کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے، لیکن شریعت اول کی طرف نہیں، شریعت آخر کی طرف، ابتدائی شریعت کی طرف نہیں، بلکہ اس شریعت کی طرف جو اپنے ارتقاء کے انتہائی منازل طے کر چکے ہیں. وہ نعوذ باللہ آج بھی اس شریعت کی آواز یہ ہے کہ نیک و بد میں کی تمیز میں کوئی انسان ہم جیسا نہ ہو جائے، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی انسان. قرآن کریم کی تو یہ تعلیم ہے. قرآن کریم میں جو خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے وہ تو بالکل اور ہے. خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اچھی چیز جو تم نے ہمیں دی، ہم نے تجھے دی ہے، اعلان کر کہ آؤ اور اسے قبول کرو اور وہ میرے جیسے بنتے چلے جاؤ. یہ ایسی نعمت نہیں ہے جس سے میں تمہیں محروم کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو دوڑ کر میری طرف آؤ اور میرے جیسا بننے کی کوشش کرو. جو کچھ میں کرتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ تو خدا بھی تم سے محبت کرنے لگے. کہاں یہ تعلیم، کہاں بائبل کی وہ تعلیم کہ نیک و بد کی تمیز میں ہم جیسا نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس پاک کلام کی طرف یہ چیز منسوخ کی جانے لگی ہے آج. قرآن کریم کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ ہم نے اسے ساری دنیا کے لیے اسوہ بنا کے بھیجا تھا. اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ تو اس کو کہتے ہیں جس جیسا بنا جائے، اور دعوت عام ہو تمام دنیا کے لیے کہ آؤ مجھ جیسا بن کے دکھاؤ. بننے کی لوگ کوشش کریں، ساری زندگیاں خرچ کر دیں، مجاہدات کریں، کچھ نہ کچھ تو ویسا ہو جائیں، لیکن ویسا بن کے دکھا نہ سکیں. بین ہی وہ چیز نہ بن سکے. یہ وہ مقام ہے، مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیا. کہ ہم تمہیں نقالی سے باز نہیں، منع نہیں کر رہے. ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ محمد جیسا نہ بننے کی کوشش کرو، ورنہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی. ہم تو ایک چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ اور محمد جیسا بننے کی کوشش کرو. ساری زندگیاں تم یہ مجاہدے کرتے رہو گے، کچھ نہ کچھ ضرور بنو گے، لیکن پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں بن سکتا. لیکن قانوناً روکا نہیں جا رہا، قانوناً تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ضرور بنو. یہ الگ بات ہے کہ وہ شان الگ ہے جو باقی انسانوں کی طاقت میں نہیں ہے کہ ویسا ہو سکے. ورنہ خدا تعالیٰ نے اگر نعوذ باللہ من ذالک بائبل جیسی تعلیم قرآن میں دینی ہوتی تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم کسی کو اس کی امیٹیشن کی اجازت نہیں دے سکتے. کوئی شخص بھی اگر نقل اتارے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ وہ گویا نعوذ باللہ من ذالک محمد بن رہا ہے. ایک یہ بھی تو رجحان ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی طرز اختیار کی جا سکتی ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں لوگ اس کو محمد ہی سمجھنے لگ جائیں نعوذ باللہ من ذالک. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اول تو یہ کہ ساری دنیا کی کوششیں محمد پیدا کر نہیں سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دعوت یہ ہے کہ ضرور بننے کی کوشش کرو. یہ نہیں ہے کہ ویسا نہیں بننا ورنہ بے عزتی ہو جائے گی. یہ تعلیم تو
تو اس زمانے کی ایسی ایجاد، بلکہ ایجاد تو نہیں کہنا چاہیے، تکرار ہے آدم کے زمانے کی، اب جو دوبارہ جس کی تکرار کی جا رہی ہے۔ اگر اچھوں جیسا بننے کی کوشش کرو گے تو اچھوں کی بےزتی ہو جائے گی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انصاف ہے اور شریعت کے عین مطابق، اس شریعت کے مطابق ہے۔ قرآنی شریعت میں تو اس کا کوئی اشارہ، کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرنا، اگر حضور کی نعوذ باللہ من ذالک حضور کی حد تک نہیں ہوتی تو عام مسلمان جیسا بننے سے عام مسلمان کی کیسے حد تک ہو جائے گا؟ تم نعوذ باللہ حضور اکرم سے بھی بڑھ کے معزز ہو خدا کی نظر میں، کہ وہاں تو عام دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اور محمد مصطفیٰ بننے کی کوشش کرو، اور یہاں یہ حکم دے رہی ہے شریعت کہ عام مسلمان جیسا بھی نہیں بننا ورنہ مسلمان کی بےزتی ہو جائے۔ کوئی ایک ہو جہالت کی بات تو انسان اسے بیان بھی کر سکے، یہاں تو جہالت کا مرکب ایسا تیار ہوا ہے جیسے حکیم معجون بناتے ہیں، جو دماغ میں چیز آتی ہے بیچ میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا چیز تھی۔ جہالت کا ایک مرکب بن گیا ہے یہ فیصلہ، اور تقاضا اور بار بار اعلان یہ ہے کہ نہیں، یہ تو عین انصاف ہے تمہارے ساتھ، تم یہ کیا حق رکھتے ہو کہ ہمارے متعلق الزام لگاؤ کہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں؟ تمہیں ہم نے حق دے دیا ہے، نبی سمجھو۔ یہ الگ بات ہے کہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نبیوں جیسا سلوک بالکل نہیں کرنا، کوئی بات نہیں ماننی، جو حکم ہے اس کی نافرمانی کرنی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑ جائے؟ ہم تمہیں انسان کہتے ہیں، انسان جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسانوں جیسی کوئی حرکت نہیں کرنی، چارہ پٹھا کھاؤ، چار پاؤں پہ چلو بجائے دو ٹانگوں کے، زبان سے کام نہیں لینا انسانی، انسان جیسی حرکتیں کوئی نہیں کرنی، اگر انسان جیسی حرکتیں بھی کرو گے تو تمہیں باندھ دیا جائے گا زنجیروں سے، اور کم سے کم 3 سال پھر گلیوں میں پھرنے نہیں دیا جائے گا، انسان جیسے لباس نہیں پہننے، انسان جیسا معاشرہ اختیار نہیں کرنا۔ ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں، اور تم پاگلوں کی طرح ساری دنیا میں بدنام کر رہے ہو کہ ہمیں حقوق سے محروم کرو، الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ تم بڑے جائے، جھوٹے الزام لگا رہے ہو ہم تمہیں حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بے شک انسان سمجھتے رہو اپنے، بس اتنی سی بات ہے کہ انسان والی باتیں کوئی نہیں کرتی، یہ کس طرح حقوق سے محروم؟ یہ اعلان ہوا ہے شریعت کی کورٹ سے۔ آیا یہ درست ہے، عقل انصاف کے مطابق ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ جو آپ کی عقلیں جو سوچ رہی ہیں وہ تو ان کی عقلیں نہیں ہیں، اگر وہ ایسا سوچتی تو ہو سکتا تھا ایسا جاہرانہ فیصلہ کر دیں۔ اس لیے جو خطبہ سننے والے مسکرا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ عقلیں اور قسم کی ہیں، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اگر سمجھ آ رہی ہوتی تو یہ فیصلہ ہی نہ دیتے۔ ان کے لیے ایک اور طریق ہے، وہ میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر واقعی یہ انصاف ہے تو ہم سے تبدیل و تبادلہ کر لو انصاف۔ آج کے بعد تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، لیکن مسلمان کہنا نہیں، اور ہم کہیں گے کہ ہاں دیکھو کیسا عمدہ انسان ہے۔ آج کے بعد تم عبادت اپنے اوپر فرض سمجھو اور قرآن کریم کی اطاعت فرض سمجھو اور اذانیں دینی بند کر دو، اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو کیسا عمدہ انصاف ہے، ہم تو تمہیں کہتے ہیں کہ بہینی انصاف کے مطابق ہم تمہیں یہ حق دے رہے ہیں کہ مسلمان بے شک سمجھو، کہنا نہیں تم بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واجب التعمیل سمجھو، لیکن عمل نہیں، حکم نہیں ماننا، کسی سنت پر کسی حدیث پر عمل نہیں کرنا، کسی نصیحت کو نہیں ماننا، اور پھر ہمیں یہ نہ کہنا کہ ناانصافی ہوئی، کیونکہ تمہارا فیصلہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے، مسلمان کا حق مل گیا۔ اگر انصاف ہے تو پھر انصاف میں تو تبادلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو تقسیم کے لیے دیا جائے اور وہ تقسیم ٹھیک نہ کرے تو عام دنیاوی طریق ہے، کہتے ہیں بہت اچھا، اگر تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے تو بانٹ لیتے ہیں ہم آپس کی تقسیم، تم میری لے لو میں تمہاری لے لوں۔ ذمہ دار اکثر اسی قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور وہ ایسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں ضد کرنے والوں کی کہ ان کو اختیار ہی کوئی نہیں رہتا۔
کہتے ہیں اچھا یہاں فیصلہ تم کرو اور ہمیں اجازت دو کہ ہم جو حصہ چاہیں اٹھا لیں، یا ہم سے فیصلہ کروا لو اور تم پھر اٹھا لو جو چاہو۔ یہ انصاف کا ایک عام طریق ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا ذلی بھی اگر ایک دفعہ یہ بات مان جائے تو وہ قابو آ جائے۔ تو چونکہ آپ سے ہم نے فیصلہ کروایا اس لیے ہمیں اپنا حصہ تو اٹھانے دیں گے۔ آپ تو کہتے ہیں برابر کی تقسیم ہے، پھر اب یہ اختیار ہمیں ملنا چاہیے کہ کون سا تم اپنے لیے قبول کرتے ہو۔ تو ہم تو پھر یہی قبول کریں گے کہ جو تم ظلم سمجھ رہے ہو وہ ہمارے حصے دار ہے۔ ظلم میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض علماء یہ اعلان کر رہے ہیں اور اخباروں میں چھپ رہا ہے کہ مسلمانوں احمدیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، مسلمانوں ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ اگر یہ فیصلہ ابھی بھی اتنا پورا نہیں ہوا، ان کے نزدیک ابھی اتنا شدید نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ مہندی خان خوش شور میں چاہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا ہے، ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ، اور احمدیوں کو حق سے زیادہ مل گیا، تو پھر تقسیم کر لو۔ ہمیں مظلوم بنا دو جس کو تم ظلم سمجھتے، اور آپ ظالم بن جاؤ اپنی اصطلاح میں، ہمیں مظلوم، اور پھر اگلے فیصلے بھی جو کرنے ہیں اس حساب سے کرتے چلے جاؤ۔ اگر دنیا کے عام انصاف کے طریق کو اختیار کیا جائے تو کوئی مسئلہ مشکل رہتا ہی نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر فیصلہ جہالت کا کہیں یا ظلم کا کہیں یہ خدا کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی تکلیف کہ اسلام اور شریعت کو ایسا بدنام کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں اگر یہ باتیں دنیا کے سامنے رکھی جائیں تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، بعض تسلیم نہیں کرتے۔ لا کمیشن کے سامنے جب ایک وفد پیش ہوا، انہوں نے کہا یہ باتیں ہوئی ہیں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے ہو سکتا ہی نہیں، یہ ناممکن ہے، اس زمانے کے انسان کی عقل میں ایسی بات آئی نہیں سکتی۔ تو یہاں تک پہنچ گئے ہو تم لوگ، حد ہوتی ہے گراوٹ کی، انصاف کے نام پر ظلم اور شریعت محمدیہ کے نام پر یہ اندھیر نگری نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کچھ کہنے اپنی طرف سے کہو، اپنے دل کی تاریکی کو قرآن کی طرف کیوں منسوخ کرتے؟ ہم جو اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم جو تمام دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، تم پشت پر سے بھی ہمیں چھوئے گھونپو اور آئندہ آگے بڑھنے کے لیے بھی ہماری راہیں بند کرو اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کرو اسلام کے خلاف۔ کوئی حد تو ہونی چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بار بار، یہ وقت اب تھوڑا رہ گیا میرے نظر۔ وہ دن قریب ہیں جب خدا کی پکڑ ان کو لے لے گی، اور جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَهِينَ مَنَاصٍ، اس وقت وہ گھیرا پڑ چکا ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر بھاگنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور خدا کے نام پر قرآن کریم سے مذاق نہ اڑاؤ، اسلام کے تصور انصاف کی دھجیاں نہ بکھیرو، تقوی کے نام پر ہر جہالت کی تعلیم نہ دو، کیونکہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ زیادہ دیر تک تمہیں ڈھیل نہیں دے گا۔ یہی میری نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اس قوم کو، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر تکرار کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت جماعت احمدیہ پر ظلم کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں تعداد میں، ایک معمولی اقلیت ہے جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ملک کی اکثریت کے مقابلے، اور وہ اقلیت نافذ ہو چکی ہے بدبختی سے۔ اس لیے اس کے داغ سارے ملک کی طرف احمدی نے منسوخ نہیں کرنے، یہ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں۔ اور وہ دکھ جو ہیں ان کے نتیجے میں اکثریت کو کوئی بد دعا نہیں دینی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اکثریت کی شرافت ہے جو جماعت احمدیہ کے اوپر مزید مظالم نہیں ٹوٹے،
بہت زیادہ خوفناک حالات ہو سکتے تھے اگر بھاری اکثریت شریف نہ ہو. عدالتیں ہیں، پولیس ہے، ہر قسم کے محکمے ہیں. بعض لوگ ہیں جو بت پرست رجحان رکھنے والے، وہ حکومت کی خاطر ہر ظلم کر جاتے ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑے ہیں، گنتی کے چند. بھاری اکثریت ہے جس کا دل اس فیصلے میں نہیں ہے. کھلم کھلا وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس اس قسم کی شکایتیں آتی ہیں تو رد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جو چاہو کرو، حکومت سے ہماری شکایت کرو، لیکن ہم یہ جاہلانہ بات نہیں کریں گے. تو قوم کی حالت نہ صرف یہ کہ اتنی خراب نہیں جتنی سمجھی جا رہی ہے، بلکہ دن بدن قوم کو ان اندھیروں کو دیکھنے کے نتیجے میں روشنی ملنی شروع ہو گئی. اور وہ باتیں جو اس سے پہلے آپ نہیں سمجھا سکتے تھے، آج قوم خود سمجھنے لگ گئی. کہتے ہیں تنزل کی حد دیکھنا چاہتا ہوں کہ شاید یہی ہو ترقی کا زینہ. تو بعض دفعہ قوموں کو تنزل کی حد میں جا کر ترقی کے زینے ملتے ہیں. یہی حال اس وقت پاکستان کی قوم کا ہے. بعض ظالموں نے ظلم کی اور جہالت کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ایک رد عمل پیدا ہو گیا، اور عوام الناس دن بدن دیکھنے لگے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمدردیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اتنی شدید کوشش کی ہے حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کہ جماعت احمدیہ بدنام ہو. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف نہایت گندی کتابیں شائع کروائیں، ڈرامے لکھوائے لوگوں سے ذلیل، ربا کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں شائع کروائی گئیں. ہر قسم کا گند اور خوب سے باطن جو ان کا اپنا تھا وہ نکلوا کر جماعت پر پھینکا. عام حالات میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو کیسی قیامت وہاں ٹوٹ سکتی. مگر جتنی زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں اتنا عوام رد عمل دکھا رہے ہیں اور جماعت کے زیادہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے بڑی جہالت ہوگی کہ جب آپ ان کے پیچھے جا رہے تھے اور وہ آگے دوڑ رہے تھے اس وقت تو آپ دعائیں کر رہے ہیں، اور جب وہ آپ کی طرف دوڑنے میں لگے تھے تو آپ ان کے لیے بد دعا شروع کر رہے ہیں. اس لیے بعض بے صبرے جو خطوں میں بے قرار ہو کے کہتے ہیں کہ اس قوم کے تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو جائے، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ تمہارے احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس قسم کی سوچ سوچو، تم نے بھلائی سوچنی ہے بڑی نوع انسان کی اور خاص طور پر اپنے اہل وطن کی. اس لیے پاکستانی کا فرض ہے خصوصیت کے ساتھ اور احمدی کا بالعموم احمدیت کی بقا کی خاطر یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رجحان کو اور زیادہ بڑھائے اور زیادہ تقویت دے، ان پر رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے مخالف حالات میں بھی سچ کی خاطر زبان کھولنی شروع کر دی. ان کے گھروں کو برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے تحریک اور تحریض کے باوجود، حکومت کی چھتری کے باوجود احمدیوں کو لوٹنے سے اعتراض کیا. آج سے زیادہ بہتر موقع احمدی کے خلاف ظلم کا پاکستان میں نہیں آ سکتا، اور اس کے باوجود بھاری اکثریت ہے جو موقع پانے کے باوجود رک رہی ہے اور اس کو استعمال نہیں کر رہی. تو اس قوم کے لیے تو بہت دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس قوم کو کہ جلد جلد ان کی آنکھیں کھلتی چلی جائیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے کھل رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب خدا ان ظالموں کو سزا دے گا تو کس تیزی کے ساتھ یہ قوم پھر احمدیت میں داخل ہونا شروع ہوگا. جتنی زیادہ انہوں نے روکیں ڈالی ہیں اتنی ہی قوت اور جوش کے ساتھ، جس طرح سیلاب کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح میں خدا کے فضل سے پاکستانیوں کو احمدیت میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر